زوردار دعوت کے بعد اور صحیح جھنجھوڑنے کے بعد نا اب ان کو کہا ذرا اپنی ہسٹری دیکھو تم. یہاں سے اب ہسٹری شروع ہوئی ہے. اب مسلسل کئی رکوع بنی اسرائیل کی ہسٹری چلے گی جو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے. چونکہ وہ یہودیوں کو تو واقعات پتہ تھے، اس لیے وہ واقعات یہاں صرف اشارتاً ذکر ہوئے ہیں ایک ایک آیت کے اندر. ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے، چونکہ یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہوا تھا. مثلا اگر میں مسلمانوں کے بچے کے سامنے کہوں کہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ بدر تھا، اب اس کو پتہ ہے کہ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے، کافر 1000 کے قریب آئے تھے، مسلمان اس طرح تھے. یہ اوورال تھوڑی ہسٹری پتہ ہی ہوتی ہے. یہودیوں کو اپنی ہسٹری تو پتہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وہ پنچ کروایا کہ تم نے کس کس موقع پہ اپنے رب کے ساتھ غداری کی، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تم پر کوڑا پڑا. پھر ہر ایک غداری کے بعد اللہ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا کہ جو یوں کرتا ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری کتابوں کے ساتھ، ہمارے پیغمبروں کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ یوں کرتے ہیں. تو یہ پڑھتے ہوئے ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر کہتے تھے کہ یہ پڑھتے ہوئے اسے ایک ہسٹری کے طور پہ نہ پڑھیے گا، اس اعتبار سے بھی پڑھیے گا کہ ہماری امت پہ یہ کہاں کہاں فٹ ہو رہی ہیں چیزیں. ہم نے بھی وہی حرکتیں دہرائیں جو میں نے حدیث بھی بیان کی کہ وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. عورتیں تو ظاہر ہے پھر وہ لونڈیاں بناتے تھے، لیکن یہ مسلسل نہیں تھا. چند ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ایک اس قسم کا کوئی ایک سخت حکمران آتا تھا تو ان کے ساتھ یہ کرتا تھا، ورنہ تو ان کی نسل ہی نہ آگے چلتی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. آزمائش رب کی طرف سے تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے فرعون کو کہا تھا کہ ذبح کرو، نہیں. اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں فرعون کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے، ابو جہل کے ذریعے مسلمانوں کو آزماتا ہے. مراد یہ کہ ان کو کھلی چھٹی دیتا ہے وہ کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کریں. اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت نہیں کرتا، بلکہ قوموں نے خود اپنے معاملات کو سیدھا کر کے چلنا ہوتا ہے. تو وہ اس طریقے سے یہ آگے پھر آپ کو سورہ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ الشعراء کے اندر ڈیٹیل سے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزانہ طور پہ بنی اسرائیل سے بچایا. ان کی ماں نے ایک صندوق کے اندر ان کو رکھ دیا جب وہ پیدا ہوئے. وہ ڈیٹیل واقعہ جب آئے گا اس وقت ہی ڈسکس کریں گے، یہاں پہ جنرل بات ڈسکس ہو رہی ہے.